بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ کی جو نہایت مہربان رحمت والا. فَإِذَا قَرَأْتَ تو جب تم قرأت تم پڑھنے لگو، القرآن جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ تو پناہ مانگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، لہو سلطان اس کا کوئی قابو، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کیا. انما سلطانہ صرف اس کا قابو، علی الذین یتولونہ ان لوگوں پر ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے، والذین ہم بہ مشرکون اور جو لوگ وہ اس شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا اور جب ہم بدل دیں، آیا دوسری آیت، مکان آیا ایک آیت کی جگہ دوسری آیت جب ہم بدل دیں، واللہ اعلم تو اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل اس کو جو وہ اتارتا ہے. قالو کافر کہتے ہیں، انما انت تم صرف مفتر خود گھڑ لیتے ہو، تم یہ آیت خود گھڑ لیتے ہو. بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. ترجمہ کنز العرفان. تو جب تم قرآن پڑھنے لگے ہو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن پڑھنے لگو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور یہ پڑھنا مستحب ہے. یاد رہے کہ تعوذ کے مسائل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکے ہیں. انہ لیس لہ سلطان بے شک اسے کوئی قابو نہیں، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے مومن شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، یعنی اگرچہ شیطان کوشش بھی کرے تو شیطان کو کامیابی نہیں ملتی. انما سلطانہ اس کا قابو تو انہی پر ہے، یعنی شیطان ان لوگوں پر تسلط حاصل کرتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو زبردستی نہیں کرتا، بلکہ جو خود شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے شیطان اسے ہی دوست بناتا ہے اور وہی اس کا اثر قبول کرتا ہے. وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم خود گھڑ لیتے ہو بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ فلاں آیت منسوخ کیوں ہو گئی، پہلے آیت اتری پھر اس کا حکم کیسے ہو گیا. اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اور حکم دیتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا حکم دیتے ہیں، اسی حکم کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اب نہیں یہ بات نہیں، اب یہ نئی آ گئی ہے۔ وہ اپنے دل سے یہ باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پہلے ایک آیت نازل فرمائی، پھر اس کے ناسخ کا منسوخ کرنے کا حکم آ گیا، تو بعض لوگ وہ آیتیں لوگوں کو سنا سنا کر ذہن تبدیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، لیکن ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا ناسخ و منسوخ کون سی ہے، پہلے کا کون سی اتری، پھر اس کا حکم منع ہو گیا، پھر ایک نیا حکم آ گیا۔ تو کافر ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ حکمت جانتا ہے کہ وہ کیوں منسوخ کرتا ہے۔ پہلے ایک حکم نازل فرمایا، پھر ایک نیا حکم نازل فرمایا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وہ اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس کے بندوں کے لیے کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم خود گھڑ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے اور وہ نسخ اور تبدیلی کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ قرآن کے بارے میں آپ پر بہتان لگا رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ اسے میرے رب کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے، اور اس قرآن کے ناسخ و منسوخ کو میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے اور ناسخ و منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔